صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کل فادرس ڈے منایا جائے گا اور آج میں اس موضوع پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ باپ بیٹیوں کی زندگی میں کتنی اہمیت رکھتے ہیں، اور جب باپ دنیا سے چلا جائے تو بیٹی کے لیے ان کی یادوں کے سہارے جینا ہوتا ہے، اور یہ کہ باپ بیٹی پہ بہت ہی شفقت کرتے ہیں۔ باپ جب دنیا سے چلا جائے تو بیٹی کس طرح اپنے باپ کو یاد کرتی ہے، اور اس کے دل سے کتنی آہیں نکلتی ہیں کہ کاش میرے ابا دنیا سے نہ جاتے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ ایک نہ ایک دن تو ہر انسان کو دنیا سے جانا ہے۔ نیز یہ کہ زمانے کے مصائب اور مہنگائی اور یہ کہ دوائیوں کے اثرات یہ بھی انسان کے جسم کو کمزور کرتے ہیں۔ میرے والد کا نام میاں ریاض امین تھا اور وہ جج کے عہدے پر فائز رہے، نیز وہ وکیل بھی تھے۔ انہوں نے PCS کا امتحان پاس کر رکھا تھا اور وہ جج کے عہدے پر فائز رہے۔ مختلف شہروں میں ان کی ٹرانسفر ہوتی رہی، تو جب بھی وہ کہیں جاتے تو 8 یا 10 دنوں کے بعد لوٹ آتے تھے گھر، اور گھر آ کر ہم سے بڑے ہی شفقت کا مظاہرہ کرتے تھے، شفقت پیار سے ملتے تھے۔ نیز یہ کہ مجھے انہوں نے بہت ہی پیار سے پالا، اور یہ کہ وہ بیٹیوں کو زحمت کی بجائے رحمت سمجھتے تھے۔ اور یہ کہ ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ میں 2 کلاس میں پڑھتی تھی، تو مجھے ایک اردو کی کتاب پڑھنے کے لیے دی گئی، تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اللہ میاں کے نام خط۔ اس میں یہ تھا کہ ایک بچہ تھا جس کے والد وفات پا چکے تھے، اور اس سے یہ کہا گیا تھا بچے سے کہ تمہارے ابا اللہ کے گھر چلے گئے ہیں۔ اب بچے کو اپنے بابا کی یاد آئی تو اس نے خط لکھا اور ڈاکیے کو دیتے ہوئے کہا کہ یہ خط اللہ میاں کے نام میں نے لکھا ہے، اور ان سے کہنا کہ میرے ابو کو دے دے۔ چنانچہ بچہ تو معصوم تھا، وہ نہیں جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا ایڈریس کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو دلوں میں بستے ہیں جب ہم اپنے کسی پیارے کو یاد کرتے ہیں، اور یہ کہ جب ہم ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مرحوم کے جنت میں درجات بلند فرماتے ہیں۔ کل فادرس ڈے ہے، اس کے حوالے سے میں بھی اپنے ابو کی مغفرت کے لیے دعا کرنا چاہتی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ سب بھی جو مجھے دیکھ رہے ہیں اور مجھے سن رہے ہیں وہ بھی میرے ساتھ مل کر میرے مرحوم ابو کے لیے دعائیں مغفرت فرما دیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں۔ نیز یہ کہ میں سورۃ یاسین پڑھنا چاہتی ہوں اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا چاہتی ہوں، تو آپ سب بھی میرے ساتھ تلاوت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ یاسین مکی ہے، اس میں 83 آیتیں اور 5 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، تنزیل العزیز الرحیم، لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون، وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، وسواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون،
انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین واضرب لهم مثلا اصحاب القریۃ اذ جاءها المرسلون اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعزرنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون وما علینا الا البلاغ المبین قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولایمسنکم منا عذاب علیم قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعی قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون اتخذ من دونہ آلہۃ ان یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون انی اذا لفی ضلال مبین انی آمنت بربکم فاسمعون قیل ادخل الجنۃ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما كنا منزلین وإن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون یا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآيات لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل
نسلخ منه الأنهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما يأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وما هم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون۔ ہم نے آج 50 آیتوں تک تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے مرحوم ابو کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور ان کی کوئی بھی غلطی کی سزا ان کو نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعتوں سے بہرمند فرمائیں۔ میرے ابو نے نہایت سادہ زندگی گزاری، ہر کسی کی مدد کی، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کبھی کسی سے فائدہ نہیں اٹھایا، یہاں تک کہ وہ ہر ایک کی دشمنوں کی بھی لمبی زندگی کے لیے دعا کیا کرتے تھے، کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے اور اپنی اولاد کی دعا ان کے حق میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔